نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طرح قرآن پاک کے اندر تحریف کر کے اور وہ آیات اور وہ صفات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے بیان کی ہے وہ اپنے اوپر چسپا کر رہے، جیسے رسول کا لفظ ہے، نبی کا لفظ ہے، مرسلین کا لفظ ہے، اور اسی طرح احمد کا لفظ ہے جو قرآن میں آئے ہیں۔ تو آج کے درس میں بھی ہم اس کی ایک کتاب کے 2 حوالے دے رہے ہیں کہ وہ ذرا آپ حضرات کے علم میں آ جائے، اور چونکہ ہمارا درس قادیانی لوگ بھی سنتے ہیں، ان تک بھی پہنچتا ہے، تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں ان کو ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، دین دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور مرزا غلام محمد جو دنیا سے چلا گیا، لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، انبیاء علیہ السلام کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو آپ تائب ہو جاؤ، ابھی موقع ہے، ورنہ تباہی ہی تباہی ہے اور جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔ چنانچہ آج کے درس میں پہلے آپ کو قرآن پاک یہ 9واں پارہ ہے اور سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر یہ 158 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے، قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کی طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے اس رسول پر، النبی الامی، جو نبی ہے اور امی ہے، ظاہر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، یہ ایک تفصیلی آیت ہے۔ اب میرا صرف پہلا جو ٹکڑا ہے آیت کا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ قرآن میں ہے۔ میں تمام قادیانیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ قرآن میں دیکھیے آیت موجود ہے، اگر یہ آیت موجود ہے تو اس میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ 9واں پارہ ہے سورہ اعراف کے اندر۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ مرزا صاحب کی ایک تو اشتہار معیار الاخیار منقول البصرہ، اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ 56 پر، اسی طرح مجموعہ اشتہارات، یہ بھی مرزا صاحب کی ہے، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ 270 پر اس آیت کا ترجمہ کیا لکھتا ہے وہ سنیں۔ قل، میں نے وہاں ترجمہ کیا، جناب رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ کہہ دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے۔ مرزا یہاں کیا کہتے ہیں، قل کا معنی ہے اے مرزا، فرق ہے، بہت بڑا فرق، یہ تحریف ہے قرآن کے اندر۔ قل میں حضور کو خطاب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ کے در یتیم تھے، آمنہ کے لال تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں ان کی قبر مبارک ہے، ان کو خطاب ہے۔ یہ کہہ رہے اے مرزا کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہارے سب کی طرف رسول اللہ ہو کر آیا ہوں۔ اب کتنی بڑی تعریف ہے، یہ ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں اس پہ ذرا غور کریں کہ قرآن کی آیت کو اپنے اوپر چسپا کر رہے ہیں۔ جیسے پچھلے درسوں میں ہم نے بتایا سورہ فتح کی محمد الرسول اللہ، وہاں پر اس نے کہا یہ رسول اللہ اور محمد سے میں مراد ہوں، وہاں بھی تعریف کی ہے۔
اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے وہی آئی ہے، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، اے نبی بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ ظاہر ہے من گڑت وہی ہے جو اس نے اپنے آپ سے بنائی ہے، اس کا بھی یہ بھی تذکرہ صفحہ 746 پر ہے، اور حقیقت النبوہ کی صفحہ 200 پر اس نے من گڑت وہی بنا کر پیش کیے۔ اس کے بعد اگلی بات، قرآن پاک کے اندر جناب والا حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ سورہ مریم کے اندر ہے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت مریم یکدم گھبرا گئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے بات کی۔ یہاں پر سورہ مریم کی آیت نمبر 16 ہے، اور یہ پارہ ہے 16۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کر اس کتاب میں مریم کو۔ یہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے لوگوں سے مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب کے مکان میں الگ ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس پکڑا اس نے پردہ، یعنی آڑ میں چلے گئی اپنے لوگوں سے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے اس کی طرف اپنے روح بھیج دی، یعنی جبریل امین، روح القدس، جن کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے روح کے لفظ کے ساتھ، اس کو ہم نے بھیج دیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، چنانچہ وہ فرشتہ جو جبریل ہے وہ ان کے سامنے انسانی صورت میں آیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سالم مکمل انسان کی صورت میں۔ قالت، وہ کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، تحقیق میں پناہ پکڑتا ہوں رحمان کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ نیک خاتون تھی، کبھی اجنبی مرد دیکھا نہیں تھا، کبھی قریب آیا نہیں تھا، تو گھبرا گئی۔ اس نے فوراً یہ کہا، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے پاس تو کبھی اجنبی آدمی آئے نہیں۔ قال انما انا رسول ربک، اس فرشتے نے کہا کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، یہ اگلی بات بڑی عجیب۔ حضرت مریم تو اس سے گھبرا گئی جب اس کو انسانی لباس میں، یہ کیا کہہ رہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک لڑکا دے دوں۔ وہ کان پکڑ کے کھڑی ہوئی، خدا را میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ تو اجنبی ہے، ہٹ جا مجھے، جب کہ میری شادی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو بچہ کدھر سے آئے گا؟ اس نے کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ستھرا لڑکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ قالت، حضرت مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کدھر سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کوئی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے قریب تک نہیں آیا کوئی، تو بچہ کیسے آئے گا؟ ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ غلط راستے سے بچہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا مشکل وقت ہے۔ قال کذالک، اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، رب کا حکم ہے تو ہوگا، جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، اسی طرح آپ کو بھی لڑکا دے گا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کا قصہ ایسا ہے جیسے آدم علیہ السلام کا۔ آدم کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کرے گا، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک ہوا علی حیٌ، اس فرشتے نے حضرت مریم سے کہا کہ تیرا پروردگار کہتا ہے کہ بغیر شوہر کے تجھے بیٹا دینا میرے لیے آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً، ہماری طرف سے رحمت ہو، منا ہماری طرف، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر شوہر کے
اولاد دے گا، لڑکا دے گا۔ فحملت ہو، اس نے پھر ان کی گریبان میں پھونک مارا، فاصلے سے مارا، جو بھی تھا اللہ کی شان دے کے، چنانچہ ان کو آثار ہو گئے۔ فانتبذت به مکانا قصیا، بس وہ دور کے مکان میں چل پڑی، یعنی جنگل کی طرف یا آبادی سے دور۔ ظاہر ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اس جملے کو، یہ اصل پوائنٹ ادھر پر اب پہنچ گئے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن ہے، جب اولاد ہوتی ہے اور خواتین کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس پہنچ گئی۔ قالت، اس نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں آج سے پہلے مر چکے ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بلائی ہوتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ فناداہا من تحتہا، بس ہم نے پکارا نیچے سے، یعنی وہ اونچائی پر تھی اور نیچے سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، اسے کہا اللہ تحزنی، غم نہ کھاؤ، سبحان اللہ، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، پہلی بات تیرے پروردگار نے، نیچے دیکھو ذرا، پانی کا چشمہ چلا دیا، سبحان اللہ، میٹھا، صاف ستھرا، شفاف، تازہ پانی، وہ استعمال کرو۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جو تنا تھا نا کھجور کا، خشک تھا، اسے تکلیف میں ہوش بھی نہیں، کہا، آواز آئی، اس کو ہلاؤ، آپ کے پاس تازی کھجور جو ہے گر پڑیں گے۔ اوپر دے گا تو سبحان اللہ کھجور کے خوشے لگے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، اور آپ کے پاس گریں گے تازہ کھجور۔ فکلی، کھاؤ، وشربی، پانی پیو، وقری عین، اور جو ہم بچہ دینے والے اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر۔ اب آگے ساری تفصیلیں کہ اگر کوئی مرد آپ کے پاس آئے، کوئی دوسرے آئے، آپ سے پوچھے، آپ کہ انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مان لیا، روزہ ہے، میں بات نہیں، فلن اکلم اليوم انسیہ، وہ آگے تفصیل۔ اب یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریف دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے نصرت الحق براہین احمدیہ، حصے 5 صفحہ 53 پر، اسی طرح روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 68 پر، یہ 1908 میں یہ کتابیں طبع ہوئی تھی، مطبوعہ ہے اس زمانے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا، یعنی میں نے یہ 3 چیزوں کا دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، وحی الہی، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، مسیح موعود، میں وہی مسیح ہوں جس کا قرآن نے وعدہ کیا اور حضور نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ میرے دعوے ہیں۔ اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لیے مجھے یہ وحی آئی، الہام ہوا۔ اب یہ آیت پڑھ رہے، دیکھو اتنا بڑا دجال کہ جو آیت قرآن کی ہے اور جو مرد سے نہیں، کس سے متعلق ہے؟ عورت سے۔ حضرت مریم کیا تھی؟ عورت تھی نا، ان سے متعلق، جن کی اولاد ہو رہی ہے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے۔ یہ کہتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا۔ اتنا بے وقوف آدمی کائنات میں نہیں گزرا ہوگا کہ پہلے تو اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جی پہلے تو میل ہے یا فیمیل ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کرے۔ تو میں قادیانیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو تھوڑی سی عقل سے کام لو، کہ قالت کا لفظ حضرت مریم کے لیے ہے اور عربی زبان کا صیغہ ہے، قالا مذکر کے لیے آتا ہے، اور قالت دیکھیں نا، وہ جو میں نے فرشتے کا ذکر کیا تو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے قالا کا لفظ استعمال کر لیا، قالا انما انا رسول ربک، قالا تو فرشتہ اس نے مرد کے لباس میں، یعنی انسانی صورت میں آیا تو مذکر انسان تھا تو مذکر کا صیغہ استعمال، یہاں پر قالت حضرت مریم کے لیے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا۔ یہ ہے تحریف جو قرآن کے اندر اس نے کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب اور واقعہ سنایا گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم نہیں سمجھ گئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
مریم، بھائی مریم مرد ہے یا عورت ہے؟ بولے نا سارے بولے عورت. یہ بیوقوف کوئی ہے اپنے بارے میں ہی نہیں پتا ہے کدھر سے دلیل پکڑ رہا ہے. تو اس لیے میں ان سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے بندو سچے دل سے توبہ کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جاؤ، غلام بن جاؤ، اس قادیانی پر لعنت بھیجو جس مردود نے امت کا ایک بڑا طبقہ وہ گمراہ کیا. اور ہم اعلان کر رہے، میرا یہ پیغام پہنچنا چاہیے. آج ہمارا درس لمبا ہوا لیکن میں سب کو کہتا ہوں الحمدللہ 2026 قادیانیت کے جنازے کا سال ہے. ہم نے 2025 پچھلا سال الحمدللہ سینکڑوں بندے پوری دنیا میں مختلف مقامات پہ، یہاں پاکستان میں بھی ہمارے ہاتھ پہ الحمدللہ تھانے کے اندر بیٹھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا قادیانیت سے تائب بن کر، اور وہاں پولیس افیسر حضرات بھی بیٹھے تھے. یہ 2025 میں کئی موقع الحمدللہ ایسے آئے ہیں. اور ہمارے دیگر مبلغین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے احباب الحمدللہ بہت سارے، ایک بندہ بھی یہ قادیانی نہیں دکھا سکتے جنہوں نے پوری دنیا میں اس کو قادیانی بنایا ہو. تو یہ میرے نبی کی ختم نبوت کا معجزہ ہے. انشاءاللہ یہ سال بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، لہٰذا ہم اپیل بھی کریں گے اور ہم تمہیں حقائق بھی بتائیں گے کہ حق یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے اور آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو سلامت رکھے، محفوظ فرمائے. اور یا رب یہ جتنے بھی دین کے دشمن، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے دشمن، ان کے دل بھی آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اور انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی بنا دے، سچے امتی بنائے. اور جو فتنہ پرداز لوگ ہیں اور مسلمانوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، میرے نبی کے ختم نبوت پر شب خون مارنا چاہتے ہیں، یا اللہ انہیں ناکام فرما، یا اللہ انہیں ناکام فرما. ہمارے ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ان کو ہر طرح کامیابی عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما، اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا انتظام فرما، جو بیمار ہے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، جن کے عزیز و اقارب دنیا سے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے اس درس کے فیضان کو جاری اور ساری فرما. وصلی اللہ تعالی. السلام علیکم.